السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج بدھ ہے 25 نومبر سن 2020۔ ایک بڑی اچھی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، جس سے اپنی اس ویڈیو کا آغاز کروں گا۔ ایک ایسی خبر جس کو سننے کے لیے ہم سب لوگ بیتاب تھے، بہت عرصے سے بیتاب تھے۔ سنتے آ رہے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے خوشحالی کا پیغام لائے گا، پاکستان میں تجارت ہوگی، پاکستان میں روزگار ملے گا۔ الحمدللہ آج مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اس کی جو پہلا جو اس کا مرحلہ ہے، جس میں گوادر پورٹ کو آپریشنل ہونا تھا، الحمدللہ وہ سنگ میل پاکستان نے آج اچیو کر لیا ہے۔ اور پہلا شپمنٹ وہاں سے گوادر میں جو آئی ہے پانی کے ذریعے، ایک شپ کے ذریعے چائنا کے لیے فش، 2000 ٹن فش تھی جو آئی ہے ایک جہاز میں، اور پھر وہاں سے اس کو ان لوڈ کر کے تو چائنا کی طرف اس کو بھیجا گیا۔ تو وہ جو ٹرانزیشن ٹریڈ ہے اس کا آغاز ہوا الحمدللہ۔ یہ پاکستانیوں کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ بہت زیادہ ہمارے اوپر پریشر ہے، امریکہ کی طرف سے پریشر، پھر خاص طور پر کچھ برادر ممالک کی طرف سے بھی پریشر کہ سی پیک سے آپ ہٹ جائیں، سی پیک کو آپ نہ کریں، یہ آپ کے لیے فائدے کی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ آغاز ہو گیا، پہلا شپ سامان لے کے چائنا کے لیے گوادر پورٹ پر پہنچا، اس کو ان لوڈ کیا گیا اور پھر وہ چائنا اپنی منزل مقصود پر جانے کے لیے وہ روانہ ہو گیا۔ تو یہ بہت ایک زبردست خبر ہے اور چائنا نے اس پر بڑی مسرت کا اظہار کیا ہے۔ اس کو پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، خطے کے لیے ایک بہت بڑی ترقی کی اس کو بتایا گیا کہ یہ وجہ ہوگی۔ اور وہاں پر خصوصی طور پر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کے حکم پر وہاں پر جو ڈائریکٹریٹ آف ٹرانزیشن ٹریڈ جو ہے وہ فوری طور پر اس کو آپریشنل کیا گیا، اس کو بنایا گیا۔ اور یہ کیونکہ جتنی مخالفت ہو رہی تھی، جتنی شدت آ رہی تھی پاکستان پر، دباؤ آپ دیکھیں گلگت بلتستان میں ہنگامے، پاکستان میں اپوزیشن کا ٹرموائل، LOC پر بھارت کی طرف سے جو معاملات کو گرم کرنے کی کوشش، سعودی عرب اور UAE کی طرف سے پیسے پاکستان سے واپس مانگنے کے لیے دباؤ، بہت ساری چیزیں مل کر جو پاکستان پر پریشر ڈال رہی تھیں وہ سی پیک کے حوالے سے تھیں، لیکن الحمدللہ اس کا آغاز کر دیا۔ تو اب یہ مرحلہ آگے بڑھے گا۔ ابھی جو دوسرے اس کی جیسے ہی سڑکیں مکمل ہو جائیں گی اور وہ جو اسمال انڈسٹریل زونز ہیں جب وہ مکمل ہو جائیں گے تو پھر صحیح معنوں میں اس کا بینیفٹ پاکستان کو ملے گا اور پاکستان کی ترقی ہوگی، پاکستان میں ان امپلائمنٹ کا خاتمہ ہوگا، چھوٹے بزنسز پاکستان میں لگیں گے، اور ایک ایسا ایک سلسلہ ہوگا کہ امید کی جا رہی ہے کہ جس کا انجام بہت ہی تابناک اور بہت ہی زبردست ہوگا۔ اور اسی میں آپ کو آج تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ UAE کے خاص طور پر جو تعلقات ہیں، سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کیوں خراب ہیں، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے سی پیک کا چائنا کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں۔ میں آج پڑھ رہا تھا، ہمارے دوست سلیم صافی صاحب نے کالم لکھا ہوا جس میں حسب عادت، کیونکہ ان کا کام صرف تنقید کرنا ہے عمران خان پر، پاکستان کی خارجہ پالیسی پر، تو انہوں نے جو ممالک کے تعلقات ہیں ان کو اس طرح سے پیش کیا جیسے یہ کوئی دو انسانوں کے درمیان تعلقات تھے۔ UAE کے ساتھ ہمارے جو تعلقات خرابی کی وجہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے کوئی علیحدہ سے کانفرنس کرنے کی کوشش کی، کوئی پرسیپشن ایسا بلڈ اپ ہو گیا کہ جس میں سعودی عرب نے یہ سوچا کہ اس کے خلاف کوئی محاذ بنایا جا رہا ہے، یا UAE نے سوچا۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کا ایک اسٹریٹجک شفٹ تھا، اور وہ اسٹریٹجک شفٹ یہ تھا کہ ہم امریکی کیمپ سے نکل کے چائنا کے کیمپ میں ہم جا رہے ہیں۔ تو امریکہ نے اپنے سارے جو مسلز تھے ان کو اس نے حرکت دی، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جس میں سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ ڈالا، UAE نے دباؤ ڈالا، انڈیا تو بالکل پاکستان پر حملہ آور آلموسٹ ہو گیا، جہاز بھی انہوں نے بھیجے۔ اور وہ کیونکہ امریکہ جو ہے جو گلوبل چیلنج ہے اس کو بڑا وہ چائنا سے ہے، اور پاکستان چائنا کے ساتھ ہے۔ دوسری بات، چائنا ایران کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں، تو اس کی وجہ سے پاکستان بھی اس لڑی میں پرویا جا رہا ہے جو بیسیکلی سی پیک BRI جو بڑا انیشیٹو ہے چائنیز پریزیڈنٹ کا، اس کا گیٹ وے ہے سی پیک، اور پاکستان اس کا سب سے اہم اس کی جگہ ہے پاکستان کی۔ تو UAE پر پہلے بات کر لیتے ہیں۔ دبئی آپ کو پتہ ہے ایک بڑی فری پورٹ،
وہاں پر ایکسپو بھی ہو رہی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ بھی انہوں نے ریلیشن شپ قائم کیے ہیں، اور اس کی وجہ اقتصادی صورتحال ہے، کیونکہ یو اے ای اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنا چاہتا ہے۔ خرچہ بہت ہو گیا وہاں پر، بانڈز انہوں نے ایشو کیے تو جو سارے میچیور ہو رہے ہیں، خسارے میں ہے۔ تو اس لیے مڈل ایسٹ میں یہودی لابی کے ذریعے یہودی بزنسز کو پاکستان میں لانے کے لیے، یو اے ای میں لانے کے لیے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، اور وہ جب اسرائیلی کسی جگہ پر آ جائیں تو پھر پاکستان تو وہاں پر نہیں جا سکتا۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے یہ جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو 11 ممالک جن پر ویزے کی پابندی لگائی گئی ہے، بظاہر کووڈ کی بات کی گئی ہے لیکن اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس کی بنیادی وجہ وہاں پر اسرائیل کی آمد ہے۔ اسرائیلی یہ نہیں چاہتے کہ پاکستانی وہاں پر آئیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کی واردات ان کے خلاف ہو سکتی ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں یہاں سے پاکستانی چرا کے لے جا سکتے ہیں، بالکل جیسے قطر سے فرانس نے یہ کہا ہے کہ جو رافائل پلینز ہیں قطر کے پاس، وہاں پر کوئی بھی ٹیکنیکل سٹاف پاکستانی نہ ہو۔ اب یو اے ای کے ساتھ پاکستان نے تعلقات بہتر بنانے کی بہت کوشش کی ہے۔ گوادر ایک مین کنٹینشن ہے۔ گوادر پورٹ کے ڈیولپ ہونے سے جو براہ راست جو بزنسز افیکٹ ہوں گے، وہ دبئی کی جو پورٹ ہے وہ سب سے بڑی اس سے متاثر ہوگی، اور پاکستان گوادر پر بینک کر رہا ہے، گوادر کو ڈیولپ کر رہا ہے، اور گوادر پورٹ جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی پورٹ، وہ میامی کی جو ابھی تک جو بڑی پورٹ تھی وہ اتنے جہازوں کو ہینڈل نہیں کر سکتی جتنے جہازوں کو، شپس کو گوادر پورٹ ہینڈل کر سکے گی، اور پورا جو چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ہونی ہے، پھر آگے جو سینٹرل ایشین سٹیٹس میں جو ٹریڈ ہونی ہے وہ گوادر کے ذریعے ہوگی۔ یو اے ای اس کو ڈائریکٹلی یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی جیب پر ڈاکہ ہے، اس لیے وہ ہمارا دوست ملک ہے، لیکن یہاں پر بزنس انٹرسٹ ان کے ساتھ ہمارے کلیش کر گئے ہیں، تو بہت ساری جو بلوچ تحریکیں ہیں، سیپریٹسٹ جو بلوچ کاروائیاں ہیں، ان کو یو اے ای سپورٹ کرتا ہے۔ اب یہ میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے، ہمارا برادر ملک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ حقیقت ہے۔ پاکستان اس لیے بات نہیں کرتا کہ ہم تعلقات مزید خراب نہیں کرنا چاہتے، لیکن بلوچستان میں بہت ساری جو کاروائیاں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایک سائڈ پہ جا کے پیچھے سے اس کے لیے خواہشات جو ہیں وہ یو اے ای کی بھی شامل ہیں، کیونکہ وہ گوادر پورٹ کو ڈیولپ ہونا وہ نہیں دیکھنا چاہتے، گوادر پورٹ کو ڈیولپ ہونا، کیونکہ اس سے براہ راست جو دبئی کی ٹریڈ ہے، دبئی کی جو پورٹ ہے وہ متاثر ہوگی۔ پاکستان نے بہت کوشش کی ہے، میں آپ کو بتاؤں، ابھی یہ پچھلے 3-4 ہفتوں میں یا ایک مہینے میں پاکستان نے 150 فالکنز یعنی ایگلز جو ہیں، عقاب جو ہیں، اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دی ہے یو اے ای کے بادشاہ، جو دبئی کے جو شاہ ہیں، جو ان کے حکمران ہیں، شیخ محمد کو۔ پاکستان ایسا نہیں کر سکتا انٹرنیشنل قوانین کے تحت، اور یہ چیز اگر رپورٹ ہو جائے، پاکستان کے دشمن اس کو ہمارے خلاف استعمال کریں، تو جو ہمارا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے اس پہ قدغن لگ سکتی ہے، کیونکہ وائلڈ لائف پریزرویشنز اور اس کے لیے یورپین یونین کے بڑے سخت وہ ہیں قوانین ہیں، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے 150 فالکنز جو ذاتی استعمال میں ہوں گے اس کے لیے اسپیشل پرمٹ ایشو کیا گیا کہ وہ ان کو وہ دے دیے جائیں۔ پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے، ہر انداز میں کوشش کر رہا ہے، لیکن دبئی جو ہے وہ گوادر اور سی پیک کی وجہ سے پاکستان کا اس کے ساتھ ایک رائیولری ہو گئی۔ پھر ان کا سب کا جو لنک ہے، ان بنیادی طور پر یو اے ای کو، سعودی عرب کو امریکہ کنٹرول کرتا ہے۔ اگر امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اگر پاکستان کے کہیں سے دبانا ہے تو ڈیفینیٹلی ان دونوں ممالک کو یوز کرے گا۔ اب ایران کے معاملے پر سعودی عرب پاکستان سے خفا ہے، اور ایران ہمارا نیبر ملک ہے، اور چائنا جو ہے جس کے ساتھ ہمارا مستقبل جڑ گیا، $400 بلین کی وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایران میں، تو سعودی عرب اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ سعودی عرب یہ نہیں چاہتا کہ وہ ایران کے حوالے سے پاکستان جو ہے وہ نزدیک ہو، تو وہ چائنا کا مخالف ہوا، اس لیے وہ پاکستان کا بھی مخالف ہوا۔ اس سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ملیشیا جانے کی بات کر رہے تھے یا ملیشیا نہ جانے کی بات کر رہے تھے، یا طیب اردوان سے کوئی ان کی گفتگو تھی۔ بنیادی سعودی عرب کا ایشو یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان چائنا کے ساتھ رہے، کیونکہ چائنا نے ایران کے ساتھ ایک الائنس کیا ہے، اور یہاں پر خطے میں ماضی میں یہ رہا ہے کہ ٹرکی، پاکستان اور ایران
اگر ان کا ایک الائنس بن جاتا ہے تو جیسے RCD تھا اور وہ دوبارہ وہ ہو جاتا ہے تو سعودی عرب اس کو ایک بڑا خطرہ محسوس کرتا ہے۔ سعودی عرب ٹرمپ کے زمانے میں پرنس محمد بن سلمان نے جس طرح کی پالیٹکس کی تو وہ ان کے بہت قریب تھے، ٹرمپ کے بہت قریب تھے۔ ان کے جو داماد ہے کشنر، اور بڑی بیہائنڈ دا سین یہ کوششیں بھی ہوئیں اور UAE نے پھر اسرائیل کو تسلیم بھی کیا۔ اب آنے والے وقتوں میں جو سعودی عرب ہے وہ امریکہ کے دباؤ میں ہوگا، اس لیے کہ جو بائیڈن ہیومن رائٹس پر ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، عدنان خشگی کے قتل پر ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، یمن میں جو جنگ ہے اس کے حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ جو ایک بڑی وجہ جو اختلافات کی ہے سعودی عرب، پاکستان اور UAE کے درمیان، وہ یمن وار بھی ہے۔ اس لیے یمن کی حیثیت ایسے ہی ہے اس خطے میں جیسے پاکستان میں افغانستان کا معاملہ ہے۔ اور جب نواز شریف صاحب نے اس وقت پارلیمنٹ نے یہ اپروول دی پاکستان کی فوج نہیں جائے گی، تو سعودی عرب نے اس وقت پاکستان کے ساتھ ایک خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا۔ اور وہ اب جو بعد میں جو معاملات ہوئے، اب ٹرمپ جو ہیں وہ جا چکے ہیں، بائیڈن ان کو بلیک میل کرنے کے لیے جو مسائل میں نے جو ذکر کیے ہیں، عدنان خشگگی کا، ہیومن رائٹس ایشو یمن کے، ان چیزوں کو وہ استعمال کرے گا۔ تو اب کیا کرے گا سعودی عرب؟ امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مزید وہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا کہ جی لیٹ جائے گا وہ امریکہ کے آگے۔ تو سعودی عرب اور UAE کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی خرابی ہے اس کی وجہ کوئی پاکستان کے دفتر خارجہ کا غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈپلومیسی نہیں ہوئی جیسے میرے برادر سلیم صافی صاحب نے کہا ہے۔ وہ تو کیونکہ ایک عمران خان کی دشمنی میں اندھے ہو چکے ہیں، اس لیے انہوں نے تو اس میں پخ نکالنی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے ایک اسٹریٹجک شفٹ کیا ہے۔ ہم امریکن کیمپ سے نکل کے ہم چائنیز کیمپ میں آ گئے ہیں۔ UAE اور سعودی عرب جو ہیں وہ امریکن کیمپ میں ہیں، اور ابھی تک وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ ہم CPEC میں چائنا کے ساتھ نہ جائیں، وہ اپنا جو مسل ہے اس کو فلیکس کر رہے ہیں۔ تو یہ تعلقات، یہ جو کشمیر کے حوالے سے جو بات کہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے، وہ بات کہی تھی جو سعودی عرب کی سٹیٹڈ پوزیشن تھی، اس پر کسی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے، تو وہ بنیادی طور پر یہ سب کچھ جو ہے اس کی وجہ صرف اور صرف پاکستان کا اسٹریٹجک شفٹ ہے۔ تو اس لیے جو یہ کہنا کہ پاکستان کے خارجہ جو ہماری پالیسی ہے وہ ناکام رہی ہے اور اس کی وجہ سے یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے، یہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ لیکن بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ بالآخر گوادر سے ٹریڈ شروع ہو گئی، پہلا شپ وہاں پر فش لے کے پہنچا چائنا کا، اور وہ اب ان لوڈ ہو کے چائنا کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ شپس کی ایک بہت بڑی تعداد آئے گی، یہاں پر بہت بڑا ٹریڈ ہوگا۔ جو بزنس زونز بنائے جا رہے ہیں اس پورے ان سڑکوں پر جو CPEC کا حصہ ہیں، وہاں سے بڑے وہاں پر گوڈاؤن ہوں گے، سٹوریجز ہوں گے، سامان پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگا، اور جو سامان گزرے گا باہر سے آ کے اس سے پاکستان کو راہداری ملے گی۔ تو یہ ہے وہ پاکستان کا مستقبل۔ اس کی وجہ سے سارا پریشر ہے، اس کی وجہ سے سعودی عرب ناراض ہے، اس کی وجہ سے UAE ناراض ہے، اس کی وجہ سے انڈیا حملہ کر رہا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ ناراض ہے۔ لیکن پاکستان کی عسکری قیادت، پاکستان کی سول لیڈرشپ یہ کہہ چکی ہے اور اس بات پر قائم ہے کہ پاکستان کا مستقبل چائنا کے ساتھ ہے۔ تو اس لیے آنے والے وقتوں میں دشمن ہم پر دباؤ بھی بہت ڈالے گا، لیکن یہ جو ٹریڈ ہے یہ پاکستان کی خوشحالی کی ضمانت ہے۔ اگلی ویڈیو تک دوستو مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔